بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ جب اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا تھا، اور شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے ماں باپ کون تھے، اور شیطان اور فرشتوں میں جنگ کیوں ہوئی تھی، اور یہ ابلیس کیسے بنا، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا تھا۔ ایک نوری مخلوق جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے جوڑے پیدا نہیں کیے جس کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور دوسرے وہ جن کو آنکھ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ ان میں سے ایک جوڑے نے شادی کر لی جن سے بے انتہا نسل بڑھی۔ پہلے تو یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اس کے بعد ان لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ پھر ان جنات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ان لوگوں نے عزازیل رکھا۔ یہ اپنے والدین کی طرح بہادر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ یہ زمین پر فتنہ فساد کرتے تھے۔ پھر اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آئے، اور پھر فرشتوں نے اللہ کا حکم جنوں کو دیا کہ اپنی زندگی میں امن و امان سے بسر کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والد نے بھی شرکت کی۔ پھر جنگ میں اللہ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے اور ان کے والدین بھی مارے گئے۔ باقی جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا، ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ جب فرشتے ان کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی اچھی سے تربیت کی جائے۔ پھر فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے لیے کہا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت گزار بندہ بن گیا۔ پھر اس نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس کے پاس علم بھی تھا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم بھی دینے لگا۔ پھر فرشتے عزازیل کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کی خزانچی رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن عزازیل اللہ کے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ پر ہوا جس پر اس نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد عزازیل 20,000 سال تک روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور اللہ سے سوال کرنے لگا کہ یا اللہ پاک، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد کیا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے اور وہ ایک دن میرا حکم ماننے سے انکار کر دے گا، پھر اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت سوچتا تھا کہ وہ شیطان کون ہوگا۔ عزازیل نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اس شیطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اس وقت اللہ پاک نے عزازیل سے کہا تو جلد اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر شیطان یہ سننے کے بعد کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اللہ پاک نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب پتہ چلا کہ اللہ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والا ہے جس کو بنانے کے لیے آسمان و زمین سے مٹی کو جمع کیا جا رہا ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک پڑا رہنے دیا لیکن اس میں جان نہیں ڈالی۔ پھر عزازیل کا گزر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے ہوا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سوچتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لائق میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ ان کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب روح بھی ڈال دی ان میں، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پھر فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ نے کہا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟
عزازیل کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، میں اس سے کئی بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ نے عزازیل کو وہاں سے جانے کا حکم دیا اور کہا، تو شیطان مردود ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ اس وقت عزازیل کو پتہ چل گیا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ میں ہی ہوں۔ پھر یہ شیطان مردود اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ پھر اللہ نے اس کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت مل گئی اور کہنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے دور کر دوں گا اور تیرا نافرمان بناؤں گا اور وہ لوگ گناہ کریں گے۔ اس وقت اللہ نے کہا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا، میری رحمت بڑی ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح عزازیل شیطان بنا تھا۔ جب قیامت کے دن دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ پاک شیطان کو اس وقت دردناک موت عطا کرے گا۔ آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔